آج کے زمانے میں اگر دیکھیں گے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ اب گھریلو کام کاج تک محدود نہیں رہی ہیں، ان کے لیے ان کے ساتھ جو ہے ڈسکرمنیشن جس طرح سے پہلے کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، لیکن اب لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے اور لڑکیوں کو آگے بڑھنے کے لیے جو اپنے ان کے والدین یا ماں باپ ہے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمپٹیٹیو ایگزامس ہے ان میں بھی جو لڑکیاں ہیں وہ سرفہرست ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت ضلع اننت ناگ کی ایک ہونہار لڑکی مہک جان، جنہوں نے یہ کارنامہ ابھی کچھ دن پہلے طے کیا ہے کہ انہوں نے ایک کمپٹیٹیو ایگزام پاس کیا ہے یہاں پہ۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے آف لائن کے بغیر جو آن لائن پڑھائی پہ ہی انہوں نے دھیان دیا، اور اس سے یہ بات جو ہے سامنے آئی کہ اس سے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا جو پڑھائی کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے خرچہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو خاص کر ان سے وہ پیغام جاتا ہے کہ وہ آن لائن پر اگر دھیان دیں گے تو وہ گھر پہ ہی اپنے کمپٹیٹیو جو ایگزام سے جو ان کے خواب ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہک جان، انہوں نے یہ کارنامہ کیا ہے، آف لائن کے بغیر آن لائن پڑھائی پہ انہوں نے دھیان دیا اور گھر پہ ہی انہوں نے پریپریشن کی آن لائن، اور پھر انہوں نے یہ جو ہے یہ کمپٹیٹیو ایگزام پاس کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کمپٹیٹیو ایگزامس کتنے ٹف ہوتے ہیں۔ تو ان سے مزید جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے یہ جو ہے عبور کیا ہے۔ تو پہلے آپ کا خیر مقدم ہے مہک جان۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کس طرح کی محنت کرنی پڑی یہ اچیومنٹ کے لیے آپ کو؟ جی اس کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بٹ وتھ کنسسٹنسی یو مسٹ بی کنسسٹنٹ۔ ہارڈ ورک تبھی رنگ لاتی ہے جب آپ کنسسٹنٹ ہوں گے، مگر پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا، کنسسٹنسی کئی بار بریک ہو جاتی ہے، تو اس وقت آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہے۔ یو مسٹ بی کریجس ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ یو شوڈ رائز اپ اگین۔ تو وومینس امپاورمنٹ کے لیے کیا کہیں گے کہ کیونکہ آپ نے جس طرح سے یہ کمپٹیٹیو ایگزام پاس کیا، جس طرح سے لڑکیاں باہر جانے سے، کئی ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اپنا گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ باہر جانے سے کتراتی ہیں، لیکن آپ کے ذریعے سے ان پہ یہ بھی پیغام جاتا ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی اس طرح کے ایگزامس کو کوالیفائی کر سکتی ہیں، ان کے لیے کیا پیغام؟ جی ان کے لیے یہی پیغام ہوگا کہ وہ گھر بیٹھے بھی پریپیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ویسے جیسے کہ کوئی آف لائن انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہا ہے وہ آن لائن بھی ویسے ہی کر سکتے ہیں، اس سے آئی تھنک اس سے بہتر کر سکتا ہے، بیکاز کوچنگ کلاسز میں جانے یا آنے سے وہاں پر ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے، بٹ آن لائن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اینڈ آئی تھنک آن لائن از دا بیسٹ فار دیم۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے آف لائن کے بجائے آن لائن یہ کیوں چوز کیا آپ نے؟ میں نے اس لیے آن لائن آپشن چوز کیا کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے گھریلو حالات ایسے نہیں ہوتے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ مطلب آف لائن کوچنگ میں جائے جہاں پہ لیکس میں فی ہوتی ہے۔ ان کے لیے آئی وانٹڈ ٹو سیٹ دی ایگزامپل، میں نے آن لائن گھر بیٹھے ہی اچھے نمبرات سے یہ ایگزام کوالیفائی کیا۔ تو جب آپ اس میں کامیاب ہو گئی تو کس طرح کا ریسپانس مل رہا ہے؟ جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں جو کوچنگ سینٹر کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتی تھی، آپ کے کو یہ کوالیفائی کرنے کے بعد کس طرح کا ریسپانس، کیا فیڈ بیک مل رہا ہے آپ کو؟ جی پہلے تو ان کو لگتا تھا کہ دیٹ اٹس امپاسبل، پھر جب انہوں نے میرے ریزلٹس دیکھے دے ویئر سرپرائزڈ۔ اور رزلٹ کیا ہے آپ کا؟ کتنے مارکس آپ نے؟ جی میرے 633 آ رہے ہیں، جی کس میں، کن میں سے؟ آؤٹ آف 720۔ تو یہ بتائیے جو آپ ایک ایسے خاندان سے وابستہ ہیں جہاں پہ ایک تعلیمی شعبہ سے آپ کے جو والدین ہیں وہ منسلک ہے، تو کیسے آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ آپ ایک ڈاکٹر بننا چاہو گے؟ آپ نے ایجوکیشن کی لائن چھوڑ کے اس میں کیوں آنا چاہے آپ؟ جی میں نے اس وجہ سے یہ پروفیشن چوز کیا کیونکہ پہلے سے ہی آئی وانٹڈ ٹو سرو دا مین کائنڈ، اینڈ یہ ایک ایسا پیشہ ہے جہاں پر ہم گراس روٹ لیول پر ہر کسی کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو آگے کیا رہے گا آپ کا، کیا ایم ہے آپ کی؟ جب آپ ایک ڈاکٹر بنیں گے تو کون سا شعبہ آپ چوز کریں گے، کہاں پہ جائیں؟ جی ابھی تو اتنا ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے، بٹ کارڈیولوجی اینڈ اینڈوکرائنالوجی دے آر آئی تھنک میرے لیے وہاں پر کافی انٹرسٹ ہے اس میں۔ تو کارڈیالوجی میں کیوں انٹرسٹ ہے آپ کا؟ کیا آپ کارڈیالوجی کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ آج کل جو ہے نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک کے جو رجحانات وہ بڑھ رہے ہیں۔ جی آج کل اچانک ہی بہت سارے یہ ہارٹ فیلیئرس، کارڈیاک اریسٹ کے ہم کیسز دیکھتے ہیں، تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے آئی وانٹڈ ٹو بی ان دی کارڈیولوجی۔ تو کیا خاص پیغام رہے گا
اپنے جو اس مسابقتی ایگزام میں جو کمپٹیٹیو ایگزام میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے کس طرح کی حوصلہ افزائی ہوگی آپ کی جانب سے تاکہ وہ دوبارہ ایک ٹرائی کریں کہ وہ آپ کی طرح جو ہے کامیاب ہو جائیں؟ جی ان کے لیے یہی میسیج رہے گی کہ وہ بی کریجس اینڈ ہیو ٹرسٹ اپون آل مائٹی، ہی از دا بیسٹ آف آل پلانرس. اینڈ آپ حوصلہ مت ہاریے، کیونکہ فیلئر سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لائف لیسنز وہ ہوتے ہی ہیں پہلے ہی. سو آپ اس سے ایکسٹریکٹ کریے کہ آپ کہاں پر لیگ کیے تھے، اینڈ ڈو اوور کم دیٹ. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تو یہ تھی ہمارے ساتھ مہک جان جو اننت ناگ کے وانیہاما سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے جو ہے اپنے بڑے نمبرات کے ساتھ، اچھے خاصے نمبرات کے ساتھ یہ کمپٹیٹیو ایگزام پاس کیا ہے. ان کی خاص میسیج یہی ہے کہ ان نے ایک پیغام دیا ہے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو یہ کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، آف لائن پڑھائی کرنی پڑتی ہے اور وہ خرچہ برداشت کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہی آف لائن پڑھائی کر کے اس کمپٹیٹیو ایگزام کو عبور کر سکتے ہیں. ویر اشفاق، ای ٹی بھارت، اننت ناگ.